بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ منورہ میں سب سے پہلا بیان جسے میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے اکثر دیکھا اور سنا ہوگا کہ پہلے اور آخری بیان کو بہت ہی اہمیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ بیان جس شخصیت کا ہوتا ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہوتی، اور جس شخصیت کا پہلا بیان میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، حقیقت میں وہ کوئی عام نہیں بلکہ وہ آمنہ کا لال، مدینہ کا در یتیم، عبداللہ کا لخت جگر ہے۔ چلو آمنہ کے لال کے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلا بیان فرمایا۔ اس کی یہ صورت ہوئی کہ حضور نے کھڑے ہو کر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی شان کے مطابق حمد و ثنا بیان فرمائی، اور پھر فرمایا اما بعد، اے لوگو، اپنے لیے آخرت میں کام آنے والے نیک اعمال کا ذخیرہ آگے بیچو۔ تم اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے ہر ایک بندے نے ضرور مرنا ہے اور اپنی بکریوں کو بغیر چرواہے کے چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اس کے بعد اس کے اور اس کے رب کے درمیان نہ تو کوئی ترجمان ہوگا اور نہ ہی کوئی دربان ہوگا، اور اس کا رب اس سے پوچھے گا کہ کیا میرے رسول نے تیرے پاس آ کر میرا دین پہنچایا تھا؟ کیا میں نے تجھے مال نہیں عطا کیا تھا اور میں نے تجھ پر فضل و احسان نہیں کیا تھا؟ اب بتا تو نے اپنے لیے یہاں آگے کیا بھیجا ہے؟ تو وہ اپنی دائیں اور بائیں طرف دیکھے گا تو اسے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اس کے بعد وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آئے گی۔ لہٰذا تم میں سے جو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی بچا سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک ٹکڑا دے کر ہی خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اور جسے کوئی اور چیز نہ ملے تو وہ اچھی بات بول کر ہی خود کو جہنم سے بچا لے۔ امت کے غمخوار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت اپنی امت کی فکر ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے میرا امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ حضور پیدا ہوئے تو امت کا غم، دنیا سے جاتے ہوئے بھی امت کا غم، لیکن امت ایسی ہے کہ اسے فکر ہی نہیں ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ دنیا کا ہر گناہ ہمارے اندر ہے، پھر بھی ہم حضور کے پکے عاشق ہیں۔ ہمارے ساتھ اگر حضور کی دعا نہ ہوتی تو ہمارے چہرے مسخ ہو چکے ہوتے، ہمارے چہرے بھی کتے، بندر اور خنزیر کے چہرے کی طرح بنے ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام۔